بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی، میرے ساتھ امام نساتی ایکسپرٹ ناصر علی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار کون سا ہے؟ ناصر صاحب، دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے موسٹ ڈینجرس ویپن ان دا ورلڈ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہتھیار ہے، ویپن ہے، وہ کون سا ہے۔ ویسے تو نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، نیوکلیر ویپن میزائل ڈیلیوری سسٹمز ہیں، اس کے علاوہ بہت خطرناک قسم کے میزائل ہیں، بم ہیں، لیکن میری نگاہ کے اندر سب سے جو خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے دنیا کا وہ ہے سب مرین۔ اب سب مرین، ناظرین، آپ کے دلوں میں یہ، آپ کے جو دل و دماغ کے اندر یہ کویشچن ریز آؤٹ کر رہا ہوگا کہ سب مرین دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب مرین جو ہے، جو انڈر واٹر رہتے ہوئے، یعنی پانی کے اندر چھپ کر اپنے ویپنز کو یوٹیلائز کرتی ہے، جس میں نیوکلیر ویپنز بھی ہوتے ہیں، ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہوتے ہیں، ICBM انٹر کانٹیننٹل میزائل سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ کروز میزائل ہوتے ہیں، اینٹی ریڈیشن میزائل ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس آف کے جو ٹارپیڈوز ہوتے ہیں جو انڈر واٹر اپنے دشمن کی طرف اپروچ کرتے ہیں، ایکسیس کرتے ہیں، اور دشمن کے جو جہاز ہوتے ہیں، بحری بیڑا ہوتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو سبمرین ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، نیوکلیر سبمرین کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ایک کنونشنل ٹریڈیشنل سبمرین کی بات ہو رہی ہے، بلکہ نیوکلیر سبمرین کی بات ہو رہی ہے کہ نیوکلیر سبمرین کس طرح دنیا کا سب سے خطرناک ویپن ہے۔ معزز ناظرین، نیوکلیر سبمرین اس وجہ سے دنیا کا سب سے خطرناک ویپنز ہے کیونکہ سبمرین کا نمبر 1 فیکٹر جس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ یہ ہے کہ نیوکلیر سبمرین نیوکلیر ریئیکٹر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انڈر واٹر، یعنی پانی کے نیچے 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک رہ سکتی ہے، یعنی کسی بھی دوسرے سورس سے انرجی یوٹیلائز کیے بغیر۔ صرف نیوکلیر ریئیکٹر ہوتا ہے جو انرجی، اس کو پاورز جنریٹ کر کے دیتا ہے نیوکلیر ریئیکٹر، اور اس کو الیکٹریکل انرجی کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، اور جو سبمرین ہے وہ نیوکلیر پروپلشن سسٹم کے اوپر چلتی ہے، اور انڈر واٹر اپنی جو مشنز ہیں، اپنے جو ٹاسک ہیں، اپنے جو ٹارگٹ ہیں، اس کو اچیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اگر سبمرین کو کنسیڈر کیا جائے کہ نیوکلیر سبمرین دنیا کا خطرناک ویپن کس طرح ہے، تو نیوکلیر سبمرین جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہر قسم کا ویپنز کیری کر سکتی ہے، جس میں نیوکلیر انٹر کنٹیننٹل میزائل ہو سکتے ہیں، ٹیکٹیکل میزائل ہو سکتے ہیں، کروز میزائل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہائپرسونک میزائل ہو سکتے ہیں، اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ٹارپیڈوز ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب کویشچن یہ ریز ہو رہا ہوگا آپ کے مائنڈ کے اندر کہ ٹارپیڈو کیا ہوتا ہے۔ ٹارپیڈو بھی سیم لائک میزائل کی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پروپیلر لگا ہوتا ہے، جبکہ جو میزائل ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے بوسٹر لگا ہوتا ہے، جو انجن کے ساتھ مل کر جو فیول ہے اس سے تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ فیول جب جلتا ہے تو وہ گیس جو ہوتی ہے اس کو جنریٹ کرتی ہیں، اور جو اس کا بوسٹر ہے وہ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور میزائل کو اونچائی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ جو ٹارپیڈو ہوتا ہے اس کے پیچھے پروپلشن، نیوکلیر پروپلشن سسٹم ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ تر تو سبمرین کے ساتھ ہوتا ہے نیوکلیر پروپلشن سسٹم، لیکن یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ مے بی ان نیئر فیوچر جو سائنٹسٹ ہیں یا انجینئر ہیں یا ملٹری ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ
इनका अपकमिंग फ्यूचर के अंदर न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम एम्बेडेड करें विद टारपीडो, और टारपीडो को गाइड किया जाता है, वो भी मिसाइल की तरह अपने दुश्मन की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन ये फ़ज़ा के अंदर नहीं करता बल्कि समुंदर के नीचे, पानी के नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर और लो डेप्थ के अंदर, मीडियम टाइप डेप्थ के अंदर अपने जो शिप हैं उनकी तरफ अप्रोच करता है, सबमरीन की तरफ अप्रोच करता है, उनको तबाह बर्बाद कर देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया का ख़तरनाक तरीन हथियार कैसे है। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें एक मुल्क है, उसके ऊपर एक ताकतवर सुपीरियर नेशन ने अटैक किया है अपने बहरी बेड़े के साथ, अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ, अपने हाई डेफिनेशन हाई प्रोफाइल मिसाइलों के साथ, और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। यानी उस मुल्क के कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा नहीं बचा। तो लेकिन उस मुल्क, जो कमज़ोर मुल्क है, उसके पास एक न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो 12 से 20 तक इंटरकंटिनेंटल मिसाइल को कैरी कर सकती है और टारपीडोज़ को कैरी कर सकती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सबमरीन वो वाहिद एक ऐसा वेपन है जो अंडर वाटर रहते हुए दुश्मन की नज़रों से ओझल रहता है, जिसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है। इतनी आसानी से जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डिटेक्ट नहीं होती। ना ही ऐसे कोई गैजेट बने हैं कि अंडर वाटर किसी भी सबमरीन की लोकेशन को इंडिकेट कर लिया जाए और अर्जेंट बेसिस के ऊपर कर लिया जाए, ऐसा नामुमकिन है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबमरीन हिडनली, इनविजिबली, यानी किसी भी समुंदर के अंदर छुप कर, घात लगाकर अपने दुश्मन पर अटैक कर सकती है। और सबमरीन जो होती है वो ऐसे ही है जैसे कायनात के अंदर किसी न्यू स्टार्स को तलाश किया जाए, एक छोटे से ज़र्रे को तलाश किया जाए, कायनात के अंदर एक सुई को तलाश किया जाए। ये मेरे ख़्याल के मुताबिक जितनी मर्ज़ी हम टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट कर लें, अपने गैजेट को हाई प्रोफाइल कर लें, अपने सेंसर को हाई प्रोफाइल कर लें, बट वी कांट डिटेक्ट टू द सबमरीन ईज़िली। हम आसानी से सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सबमरीन के अंदर मौजूद जो उसके कमांड होती है, उसके साथ जो अमला होता है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से सबमरीन डिटेक्ट होती है। अदरवाइज़ सबमरीन को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबिलिटी के अंदर शुमार किया जाता है, कि नामुमकिनात के अंदर शुमार किया जाता है। देयर इज़ नो पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ यू कैन डिटेक्ट ए अंडर वाटर न्यूक्लियर सबमरीन। इसी वजह से जो वो कमज़ोर मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, उसके पूरा मुल्क को तबाह कर दे कोई ताकतवर कंट्री, उसका हर शहर को, हर कस्बे को तबाह कर दे, लेकिन ये जो सबमरीन है उसकी जो अंडर वाटर समुंदर के अंदर घूम रही है, सिर्फ़ एक सबमरीन ही जो ताकतवर मुल्क है उसको अपने न्यूक्लियर वेपन से, ICBM से तबाह बर्बाद कर सकती है, उसके हर सिस्टम को न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। इसका मतलब ये है कि सेकंड अटैक जो प्रायोरिटी लेवल्स है उसको यूटिलाइज़ कर सकती है, और सेकंड अटैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन रखती है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार माना जाता है। अब नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, सबमरीन कैसे हो सकती है? क्योंकि जब आप न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट से वो ट्रैक हो जाता है, उसको आप एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से काउंटर कर सकते हैं, लेकिन सबमरीन को आप काउंटर नहीं कर सकते अनटिल के जब तक हम सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर लेते। इसीलिए सबमरीन दुनिया का सबसे ख़तरनाक वेपन है। नाज़रीन गिरामी, मैं अब आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है
یہ تقریباً 6 ملک ہیں، 6 نیشنز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر سبمرین ہے، جن کے اندر نمبر 1 USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کے پاس نیوکلیئر سبمرین ہے۔ اس کے بعد ریشیا جو کنٹری ہے، اس کے پاس نیوکلیئر سبمرین ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں اور آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ 1950 سے لے کر 1997 تک ریشیا کے پاس تقریباً 245 نیوکلیئر سبمرین تھی اور ہیں، اور جو دنیا کے اندر ساری کنٹریز کو، ساری نیشنز اور سارے ممالک کی جو سبمرین ہے، نیوکلیئر سبمرین کو اکٹھا کر دیا جائے پھر بھی اس سے زیادہ تعداد بنتی ہے ریشیا کی۔ اس کے بعد ناظرین جو تیسرے نمبر پہ نیوکلیئر سبمرین کے حامل ملک ہے اس کا نام ہے UK یونائٹڈ کنگڈم۔ اس کے بعد 4تھ نمبر پر جس ملک کے پاس نیوکلیئر سبمرین موجود ہے اس کا نام ہے فرانس، اور 5ویں نمبر پر جس ملک کے پاس نیوکلیئر سبمرین موجود ہے وہ ہے چائنا، اور 6 نمبر پر جو آخری نمبر ہے اس کے مطابق جو انڈیا ہے اس کے پاس بھی نیوکلیئر سبمرین ہے۔ اور جو آسٹریلیا ہے، وہ بھی نیوکلیئر سبمرین بنا رہا ہے USA امریکہ کی مدد سے، اور اس کی جو نیوکلیئر سبمرین ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، انڈر پروگرس ہیں، اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیزز کے اندر ان کی کنسٹرکشن جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے جو سبمرین، نیوکلیئر سبمرین ہوتی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے نیوکلیئر ری ایکٹر کے ساتھ۔ تو نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے وہ انرجی کو جنریٹ کرتا ہے، جو الیکٹریکل جو موٹرز ہوتی ہیں کنیکٹڈ، جو اس کا پروپیلشن سسٹم ہے، شافٹ ہے اس کے ساتھ، اور اسٹیم ٹربائنس ہوتی ہیں آف نیوکلیئر میرین پروپیلشن سسٹم کے ساتھ، جو استعمال کرتی ہیں ہائی فیول انٹینسٹی پاور کو، یہ جو انرجی ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر جنریٹ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ اگر نیوکلیئر پاور ہے وہ 6 سے 1 سال کے لیے انڈر واٹر نیوکلیئر سبمرین سمندر کے اندر رہ سکتی ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی نیوکلیئر سبمرین کا جو نیوکلیئر پاور جنریٹر ہے یا اس کا جو سسٹم میکینزم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر سبمرین کس طرح انرجی کو یوٹیلائز کرتی ہے، کس سورس سے یوٹیلائز کرتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بیک اپ پاور سسٹم ہوتا ہے، جو ڈیزل جنریٹر ہوتے ہیں، جو ایمرجنسی کے اندر جو الیکٹریکل پاور ہے، سپلائی ہے، اس کو جنریٹ کرتے ہیں، اور جس کو سبمرین یوٹیلائز کرتی ہے۔ معزز ناظرین، جو نیوکلیئر سبمرین ہوتی ہے اس کی جو سپیڈ ہے اس کے بارے میں آپ کا کویشچن ریز آؤٹ ہو سکتا ہے، یا اس کویشچن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو نیوکلیئر سبمرین جو ہے وہ 30 to 33 ناٹس کی سپیڈ سے، اور اس کے علاوہ کچھ سبمرین ایسی ہیں جو کہ 37 ناٹس کی سپیڈ سے، یعنی 69 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے انڈر واٹر جو ہے اپنی ٹریولنگ کر سکتی ہیں، اپنے ٹارگیٹ کی طرف اپروچ کر سکتی ہیں۔ اور جو نیوکلیئر سبمرین ہوتی ہے یہ جو اس کے ساتھ پیریسکوپ ہوتی ہے، ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ انٹینا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کے گیجٹ جو ہیں، سینسر، ان کے بارے میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ کویشچن بھی ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا، کیا ایک سرفس کے اوپر، یعنی پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر ایک جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، شپ ہے، وہ زیادہ سپیڈ کر سکتا ہے یا ایک نیوکلیئر سبمرین زیادہ سپیڈ کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیوکلیئر سبمرین ہے وہ اتنی کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ ایک جو تباہ کن جہاز ہے، شپ ہے، ڈسٹرائر ہے، اور فرگیٹ ہے یا کروزر شپ ہے، اس سے زیادہ سپیڈ جو ہے سبمرین کر سکتی ہے انڈر واٹر رہتے ہوئے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ میں جو سبمرین کی دیگر کیپیبلٹیز ہیں، جو اس کے اندر گیجٹ ہیں، سینسر، ان کے بارے میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔
मौज़ूद नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनमें मोस्ट पावरफुल सबमरीन जो है वो सी वोल्फ क्लास की सबमरीन है, जो SSN USA की बनी हुई है और USA इस सबमरीन का मालिक है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसके अंदर गैजेट और सेंसर किस टाइप के होते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है थर्मल इमेजिंग सिस्टम, जो डिफरेंट किस्म के जो काम हैं, वर्किंग है, उसको सर अंजाम देता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो सेंसर मौजूद है उसको कहते हैं सोनार। और सोनार जो है अंडर वाटर रहते हुए सबमरीन यूटिलाइज़ करती है इस सेंसर को। इससे बनता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जिस तरह रडार से बनता है रेडियो एड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी तरह सोनार से बनता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी इस सिस्टम से जो सबमरीन है अंडर वाटर रहते हुए किसी भी, अगर कोई पहाड़ी है अंडर वाटर समुद्र के अंदर, कोई चट्टान है, तो उसको इसका जो सोनार है वो डिटेक्ट कर लेता है। और इसके ऊपर बाकायदा डिजिटल मैप्स होते हैं एसोसिएट सोनार के साथ, जो बताते हैं कि हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, हमारी लोकेशन ये है और यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। अगर कोई रैकेज है किसी शिप का डूबने के बाद समुद्र के अंदर, उसको डिटेक्ट कर लेता है सोनार। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट या किसी भी किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजिनेशन करता है उनको डिटेक्ट कर लेता है, उनकी रेंज, उनका डिस्टेंस बताता है। अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड एंड कोर्स, उसकी डायरेक्शन बताता है और उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बताता है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जो गैजेट या सेंसर हो सकता है उसको कहते हैं फोटोनिक हाई रेजोल्यूशंस कैमरास होते हैं। इनको सबमरीन जब सरफेस के ऊपर होती है, शिप की तरह मूव कर रही होती है समुद्र की सतह के ऊपर, तो डे लाइट के अंदर इन कैमरास को यूटिलाइज़ कर सकती है। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग सिस्टम का मैंने आपको बताया, तो थर्मल कैमरे भी हो सकते हैं सबमरीन के पास, जिनको नाइट के अंदर अगर सरफेस के ऊपर होती है तो इनको यूटिलाइज़ कर सकती है। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर जो न्यूक्लियर सबमरीन के पास गैजेट होता है उसको कहते हैं सिग्नल्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, रिसीव करती है, उसके डाटा को प्रोसेस करती है, टेक्निकल पैरामीटर्स को। इसके बाद 5वें नंबर पर अगर कोई गैजेट है सबमरीन के पास, उसको कहते हैं मैड, MAD मैड। और ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक डिटेक्टर्स होता है जो किसी दूसरी सबमरीन को अंडर वाटर रहते हुए या टॉरपीडो को जो अंडर वाटर दुश्मन सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर अटैक करता है टॉरपीडो को, उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद जो नंबर है वो 6 नंबर है। जो गैजेट सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के पास होता है या सेंसर होता है, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी डिटेक्शन सिस्टम। और ये जो अल्ट्रासाउंड सिविल यूटिलाइज, जो मेडिकल यूटिलाइज होता है हॉस्पिटल के अंदर, इसी तरह का कोई स्कैनर होता है, इस तरह का कोई गैजेट होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसमिशन रेडिएशन को यूटिलाइज करते हुए इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। इसके बाद जो 7वें नंबर पर गैजेट हो सकता है वो इसका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम हो सकता है, जो नेविगेट करता है सबमरीन को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोटेक्टेड मेजर के साथ और सेफ और साउंड पहुंचाने के लिए। मज़ा नाज़रीन, इसके बाद जो 8वें नंबर पर गैजेट या सेंसर हो सकता है न्यूक्लियर सबमरीन के पास, वो है एक्कोस्टिक सिग्नल्स। ये जो सिस्टम है ये एयर और अंडर वाटर दोनों जगह पर यूटिलाइज होता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद 9वें नंबर पर जो सबमरीन के पास गैजेट हो सकता है उसको कहते हैं सूसस, यानी अंडर वाटर सर्विलियंस ट्रैकिंग सिस्टम होता है।
اور یہ انڈر واٹر کسی بھی آبجیکٹ ٹارپیڈو سے یا دوسری سمرین نیوکلیئر سمرین کو ٹریک کرنے میں، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں سپورٹ کرتا ہے، یوٹیلائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو نیوکلیئر سمرین کے پاس گیجٹ یا سینسر ہو سکتا ہے وہ ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اور ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم جب سمرین انڈر واٹر رہتے ہوئے اپنی پیریسکوپ کو باہر نکالتی ہے سمندر کی سطح سے، تو وہاں پر ایک انٹینا اٹیچ ہوتا ہے سمرین کے ساتھ، ایسوسیٹ ہوتا ہے اس پیریسکوپ کے ساتھ۔ اس سے وہ سگنل سیٹلائٹ کو بھی بھیجتی ہے اور وایا ریڈیو کمیونیکیشن اپنے ہیڈ کوارٹر کو سگنل ٹرانسمٹ کر سکتی ہے اور ریسیو کر سکتی ہے کسی بھی میسج کو۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ جو اس کے ساتھ گیجٹ ہو سکتا ہے اس کی پیریسکوپ کے ساتھ اٹیچ، وہ ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم، اور اس کا انٹینا بھی پیریسکوپ کے ساتھ ہو سکتا ہے جب سرفس پہ ہوتی ہے، یعنی سمندر کی سطح کے اوپر ہوتی ہے سمرین، تو اس انٹینے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، اپنی پوزیشن بھی اس سے ایڈریس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے میسیجز، اپنا ڈیٹا بیس، اپنے لوکیشنس ایسٹرا سب ڈیٹا بیس کو اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو اپنے ہیڈ آفس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر جو گیجٹ یا سینسر ہوتا ہے ایمبیڈڈ نیوکلیئر سمرین، وہ ہے VLF ریڈیو سسٹم، یعنی ویری لو فریکوینسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے سمرین کمیونیکیٹ کرتی ہے اپنے ہیڈ آفس کے ساتھ یا دوسرے اپنے فرینڈلی شپ کے ساتھ یا دوسرے اپنے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو گیجٹ یا سینسر ہو سکتا ہے وہ GPS سسٹم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس کے جو انٹینا ہے جو سمرین کی پیریسکوپ ہے وہاں پر اٹیچ ہو سکتا ہے، ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، جو سیٹلائٹ سے اپنی پوزیشن گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تھرو لیتی ہے سمرین، نیوکلیئر سمرین۔ اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ گیجٹ ایسوسیٹ ہوتا ہے یا امبیڈڈ ہوتا ہے نیوکلیئر سمرین کے ساتھ، وہ ہے ہائیڈروفون سینسر۔ ہائیڈروفون سینسر یہ جو انڈر واٹر رہتے ہوئے سمرین یوٹیلائز کرتی ہے دوسری سمرینز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا اپنے فرینڈلی شپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ جو نیوکلیئر سمرین کے ساتھ گیجٹ یا سینسر اٹیچ ہو سکتا ہے، امبیڈڈ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیپتھ فائنڈر، اور یہ کیا کرتا ہے، جو سمرین کو ڈیپتھ بتاتا ہے کہ اس ٹائم آپ اتنی ڈیپتھ کے اوپر ہیں یا زمین کی جو سطح ہے پانی کی اتنی گہرائی کے اندر موجود ہے، ایسٹرا۔ تو معزز ناظرین، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیوکلیئر سمرین دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار کیوں ہے۔ نمبر 1، یہ اس کی جو ڈیٹیکٹ کرنا ہے سمرین کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور سمرین گمنام ہوتے ہوئے، انویزیبل، ہڈن ہوتے ہوئے اسپائنگ آپریشن کرتی ہے اور دشمن پر اٹیک کر سکتی ہے اور دشمن کے اٹیکس کو پسپا کر سکتی ہے، دشمن کی جو انسٹالیشن ہیں، جو ان کی سٹیز ہیں، ان کو نیوٹرلائز کر سکتی ہے ایسٹرا۔ اور سمرین جو ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ سپیڈ بھی کر سکتی ہے شپ کی بنسبت۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین، سمرین دنیا کا خطرناک ہتھیار اس وجہ سے ہے، ویپن اس وجہ سے ہے کہ سیکنڈ اٹیک کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کی۔ اگر اس کا خدا نہ کرے کسی ملک کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے یا کسی اور اٹیک کی وجہ سے، تو سمرین وہ واحد ہتھیار ہوتا ہے جو وہ اپنے ڈیفینس کے لیے جو اگریشن کرتا ہے ملک یا کوئی طاقتور ملک اس پر اٹیک کرتا ہے، اس کے ملک کو تباہ کرتا ہے، تو وہ اکیلی سمرین اس دشمن کے پورے ملک کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ناظرین، اسی وجہ سے نیوکلیئر سمرین دنیا کا خطرناک ہتھیار ہے
کیونکہ جو کنونشنل سبمرینس ہوتی ہیں وہ 1 سے 2 3 یا 4 ماہ تک پانی کے اندر رہ سکتی ہیں، لیکن نیوکلیر سبمرین ایک لمبے عرصے کے لیے پانی کے اندر اپنے مشن کو کمپلیٹ کر سکتی ہے، جس میں 6 ماہ سے لے کر 1.5 سال 2 سال تک رہ سکتی ہے۔ یہ اس کے اندر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔